اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ سورت کی ابتدا میں مسئلہ توحید تھا اور نفی شرک فعلی اور نفی شرک اعتقادی کی نفی تھی۔ پھر بعد میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ نے عیسائیوں کو کافر کہا تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، آپ سے جہاد کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان سے جہاد کرنا ہے۔ تو آخر میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر سلطنت، حکومت، تصرف، اختیارات یہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ان کی والدہ کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ وہ جس سے چاہے عذاب دے، جس سے چاہے بخش دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے زمین و آسمان کے اندر حکومت، سلطنت، اختیار صرف اللہ کا ہے، اس کے اختیارات میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کر سکتا ہے۔ اے رسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، جو لوگ کفر و شرک میں دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، کفر و شرک میں دوڑ دوڑ کر جا کے کیا کرتے ہیں؟ گرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جو کیا کہتے ہیں؟ اپنے منہ سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہیں، ان کے دلوں کے اندر کفر شرک کی پلیدی کیا ہے؟ موجود ہے۔ ان کے دل پاک نہیں ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا۔ کتنے گروہوں کا؟ دو گروہوں کا۔ ایک گروہ ہے منافقین کا، دوسرا گروہ ہے یہودیوں کا۔ جو منافقین کا گروہ ہے من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم تک ہے، کہ آپ کے پاس آتے ہیں، اپنے منہ سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دوڑ دوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ شرک کے اندر، کفر کے اندر۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ شرک اور کفر کیا ہے؟ ابھی تک موجود ہے۔ ان کے دلوں سے کفر شرک ابھی تک نکلا نہیں ہے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو محض اپنے منہ سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ نفاق کے طور پر ہے۔ کیا ہے؟ منافقانہ طور پر، نفاق کے طور پر ہے۔ یہ منافقوں کی حالت بیان ہوئی۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، جو کیا ہیں؟ یہودی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو مختار، متصرف، کارساز سمجھ کر اور ان کی خوشنودی کے لیے ان کے نام کی کیا دیتے تھے؟ نظر و نیاز دیتے تھے۔ اس لیے یسارعون فی الکفر، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی بھی اور منافق بھی کیا کرتے ہیں؟ کفر و شرک کے اندر دوڑ دوڑ کے جا کے کیا کرتے ہیں؟ گرتے ہیں، اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ سماعون للکذب، کذب جھوٹ بولنے کے لیے ہے، یعنی یہ یہودیوں کے علماء اور ان کے پیروں کی بات ہو رہی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو رہبان اور رہبان، احبار اور رہبان جو کچھ انہیں پڑھاتے ہیں اسے کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ سماعون، اسے دل سے سنتے ہیں اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ قبول بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں للکذب سماعون لقوم آخرین، جس وقت احبار اور رہبان جو ان کے علماء اور یہودیوں کے علماء اور کیا تھے؟ پیر تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ جائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کی باتیں سن کر آئیں، ان کی باتیں سن کر آئیں۔ لم یاتوکا، جو آپ کی خدمت میں حاضر خود نہیں ہوتے تھے، آپ کی خدمت میں باتیں سننے کے لیے خود نہیں حاضر ہوتے تھے، عوام کو، اپنے مریدوں کو اور اپنے مقتدیوں کو کیا بھیجتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے تھے
کہ جائیں آپ کیا ان کی باتیں سن کر آئے اور ہمیں کیا کریں بتائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سماعون لقوم آخرین، دوسرے لوگوں کی کیا کرتے ہیں جاسوسی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں جاسوسی کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لم یاتک، وہ ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ دوسری صفت ان کی یعرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یہ دوسری صفت ہے ان کی۔ کلم سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے، کیا ہے؟ تورات ہے۔ اس وقت کے جو علماء اور کیا تھے پیر تھے نا، انہوں نے کیا کیا؟ تورات کے اندر لفظی بھی اور معنوی بھی کیا کی؟ تحریف کی۔ کیا کیا؟ اس کو چینج کیا۔ جو تورات کے اندر احکام بیان ہوئے تھے ان کے اندر بھی چینجنگ کر دی، اور جو کیا تھے عقائد بیان ہوئے تھے ان کے اندر بھی کیا کر دی؟ چینجنگ کر دی۔ عقائد کے اندر کس طرح؟ توحید کے، ان کے تورات کے اندر توحید بیان ہوئی تو توحید کے بجائے ان کو کیا، عوام کو کیا سکھاتے تھے؟ شرک سکھاتے تھے۔ اور جو احکام بیان ہوئے تھے کہ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے، سنگسار ہے۔ اس کے اوپر پردہ ڈال کر سنگسار کو اور رجم کو چھپا کر کیا کرتے تھے؟ درے مارنے، انہوں نے سزا رائج کی۔ کیا کی؟ انہوں نے سزا رائج کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یہ ان کے یہود علماء کا یہ طریقہ تھا، وتیرہ تھا، یہ ان کی صفت تھی کہ تورات کے اندر لفظی اور معنوی کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے۔ عقائد کو بھی عقائد کے بجائے، توحید کے بجائے شرک سکھاتے، اور احکام کے بجائے جو سزا قرآن نے اور جو تورات نے بیان کی ہے اس کے اوپر کیا ڈالتے؟ پردہ ڈالتے۔ جو اپنی طرف سے عقائد اور جو اپنی طرف سے احکام جاری کیے تھے ان کے وہ کیا کرتے تھے؟ عوام کے سامنے بیان کرتے تھے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروہ، یہ بھی ان کے علماء کی صفت بیان ہو رہی ہے، یہود کے علماء کی۔ کیا؟ جو احکام انہوں نے خود وضع کیے، جو تورات اور انجیل کے اندر کیا کی؟ لفظی اور معنوی تحریف کی۔ عقائد جو خود وضع کیے اور احکام جو خود وضع کیے، ان کی تعلیم دے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے، اور ان کو یہ تاکید کر کے بھیجتے، ان کو یہ تاکید کر کے بھیجتے یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، ہاں ہاں ہم نے جو آپ کو بات بتائی ہے نا، ہم نے جو آپ کو بات بتائی ہے، اگر اس کے مطابق جواب دے، اس کے مطابق بات کہے تو فخذوہ، اسے لے لینا، اسے قبول کر لینا۔ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَخُذُوهُ، ہاں اگر کیا کرے اس کے برعکس جواب دے، جو ہم نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تعلیم دیا ہے، جو ہم نے آپ کو کیا بات سکھائی ہے، عقائد سکھائے ہیں، احکام سکھائے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی تعلیم دے تو اسے قبول نہ کرنا، اس سے کیا کرنا؟ بچنا، اس کی بات کو نہ ماننا، ہماری بات کو نہ چھوڑنا اور اس کی بات کو نہ ماننا، ہماری بات کے اوپر کیا کرنا؟ ڈٹ جانا۔ یہ آج کل کی بھی علماء کی یہی عادت ہے، یہی عادت ہے علماء کی، آج کی علماء سوء کی یہی عادت ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، فِتْنَتَهُ اے اضلالہ، یعنی جسے رب تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے۔ کیا؟ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جسے رب تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہے، جسے رب تعالیٰ جس شخص کو گمراہ کرنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میرے پاک پیغمبر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کو ذرا برابر بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو ہدایت دے سکیں یا آپ اس کو سیدھا راستہ دکھا کے سیدھے راستے پہ چلائیں۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہا، سورۃ اعراف ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اعلان کیجئے، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میرے پاک پیغمبر اعلان کیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد تو اپنی جان کا بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، ہاں اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے لکثرت من الخیر، بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی اور کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔
مجھے کوئی تکلیف اور کوئی مجھے برائی نہ پہنچتی۔ خیر سے مراد ہے دنیا کی بھلائی، سو سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی برائی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی کئی منافع کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ دنیاوی کئی منافع آپ کے لیے کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ اور آپ کو دنیا کے اندر کئی تکلیفیں پہنچی، کئی تکلیفیں پہنچی، دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک کیا ہوا؟ زخمی ہوا، کیا طرح طرح کے لوگوں نے کیا پہنچائی ہیں؟ تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ تو اس لیے امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا، میں غیب جانتا ہوتا تو پھر کیا میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں اختیار کر لیتا اور کیا برائیوں سے بچ جاتا۔ لیکن ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ڈرانے والا اور کیا ہوں؟ خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو کیا لائے؟ ایمان لائے۔ یہ تو سورۃ اعراف کی آیت ہے۔ سورۃ جن کی آیت ہے قل لا املک ذرا ولا رشدا، ذرا ولا رشدا۔ امام علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میرے اختیار میں نہیں کہ میں کسی کو ہدایت دوں یا کسی کو کیا کروں؟ گمراہ کروں۔ کیا کروں؟ کسی کو ہدایت اور کیا کروں؟ کسی گمراہ کروں۔ سورۃ راعد کے اندر ہے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، نفعا ولا ضرا، اے لوگو میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اور سورۃ فرقان کے اندر ہے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، اے لوگو میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ قرآن کی آیتیں ہیں۔ جو آیت پیش کی ہے نا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، وہ اہل بدعت اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے۔ کس کا؟ ماضی کا، گزرا ہوا کیا ہے؟ صیغہ ہے۔ تو یہ پہلے کی بات ہے، بعد میں آپ کو کیا ہو گیا؟ کلی علم غیب عطا ہو گیا تھا۔ ہم ان کو جواب دیتے ہیں ماضی کے اوپر جب لو آ جائے نا تو اس کا معنی استمرار والا ہو جاتا ہے۔ کیا معنی؟ استمرار والا۔ حالانکہ آپ سے کئی دنیاوی منافع فوت ہو گئے اور کئی تکلیفیں آپ سے کیا ہوئیں؟ پہنچی ہیں، تو اس سے تو لازم ان کا باطل کیا استدلال کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا کہ یہ بعد کی بات، پہلے کی بات ہے، بعد کی آپ کو کلی غیر علم عطا کیا گیا۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میرے پاک پیغمبر جس کو میں گمراہ کر دوں، جس کو میں فتنے میں ڈال دوں، آپ کو ذرا برابر بھی اختیار نہیں کہ آپ کیا کریں؟ اس کو راہ راست لے آئیں اور اس کو سیدھے راستے پہ چلائیں۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، ہاں یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ کیا ہیں؟ لوگ ہیں جن کو رب نے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لم یرد اللہ، اللہ نے ارادہ نہیں کیا۔ کس بات کا اللہ نے ارادہ نہیں کیا؟ ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو کیا کر دے؟ پاک کر دے۔ کیا کر دے؟ ان کو پاک کر دے۔ لہم فی الدنیا خزی، یہ دنیا کی رسوائی ہے، یہ تخفیف دنیا بھی ہے، یعنی دنیا کا ڈراوا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہے، ذلت اور کیا ہے؟ رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ کیا ہے؟ تخفیف اخروی، آخرت کا ڈراوا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ان کے اوپر کیا ہے؟ ذلت و رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ رب ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا۔